بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنے سرتاج ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے تنہائی میں پوچھا، اے ابو عثمان، آپ کو اپنی زندگی کا کون سا عمل سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے مریم، جب میں جوان تھا تو اس وقت میری رہائش ایران میں تھی، لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے، سب کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کے گھر ہو جائے، لیکن میں سب کو انکار کر دیتا تھا۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آ کر یوں کہنے لگی، میں تیری محبت میں بہت زیادہ بے قرار ہو گئی ہوں، میری رات کی نیندیں اور دن کا چین برباد ہو گیا ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں جو دلوں کو پھیرنے والا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے والد زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی، وہ فلاں محلے میں درزی ہے۔ میں نے اس کے والد کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو وہ بہت خوش ہوا، اس نے فوراً گاؤں کے معزز لوگوں کو بلا کر میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ جب میں دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میری نئی نویلی دلہن ایک آنکھ سے محروم، پاؤں سے لنگڑی اور انتہائی بد شکل تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہے، تو نے جو میرا مقدر بنایا، میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ جب میرے گھر والوں کو میری زوجہ کی کیفیت معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے خوب برا بھلا کہا۔ میں نے اپنی زوجہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کی جو اسے بری لگتی ہو، بلکہ میں اس پر زیادہ مہربان ہو گیا اور اسے ضرورت کی ہر شے فراہم کرتا۔ میری محبت و شفقت کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی مجھ سے جدائی برداشت نہ کرتی۔ اپنی اس مجبور معذور بیوی کی خاطر میں نے دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیا اور زیادہ وقت اسی کے پاس گزارنے لگا تاکہ اس بیچاری کا دل خوش رہے اور یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح میں نے اپنی زندگی کے 15 سال اس معذور بیوی کے ساتھ گزار دیے۔ بعض اوقات مجھے اتنی تکلیف ہوتی جیسے مجھے سلگتے انگاروں پر ڈال دیا گیا ہو، لیکن میں نے کبھی بھی اس کیفیت کا اظہار اس پر نہ کیا، یہاں تک کہ 15 سال بعد وہ فوت ہو گئی۔ میری اس معذور بیوی کو مجھ سے جو محبت تھی اسے نبھانے اور اس کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی خاطر میں نے جو عمل کیا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ معزز سامعین، بیوی بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کے درمیان
محبت و الفت بڑا پیارا رشتہ پیدا فرمایا ہے، مگر بعض نادان اپنی بیوی کو گویا انسان نہیں سمجھتے۔ بیچاری شادی کے بعد شوہر کے گھر آتی ہے تو صبح و شام شوہر سمیت ساس نند کی خدمت اور کئی گھریلو کام کاج کرنے کے بعد اگر کسی دن سر میں ہلکا سا درد ہو جائے یا تھکن کے باعث کچھ آرام کرنے بیٹھ جائے تو چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ڈونگ کرتی ہے، اور معاذ اللہ اس معاملے میں غیبت، تہمت اور بہتان تک سے باز نہیں آتے۔ پیارے دوستو، یقیناً دیگر انسانوں کی طرح بیوی بھی انسان ہے۔ یہ اللہ کی بندی نکاح کے بندھن سے وابستہ ہو کر شوہر کے پاس آئی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اس کے دکھ سکھ، خوشی غمی اور بیماری وغیرہ میں برابر کا شریک ہو۔ ویسے بھی بیوی کو شریک حیات یعنی زندگی کا ساتھی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ شوہر کی شریک حیات ہے تو شوہر کو بھی اس کی زندگی کے ہر نرم و گرم موڑ پر زندگی کا ساتھی بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہر میاں بیوی کو پیار اور محبت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔